नवी हदीस भी सही बुखारी से है, मिशकात में 772। सैयदना इब्न उमर का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते तो एक सहाबी छोटा सा नेजा आगे उठाकर चलते और ईदगाह में वो गाड़ा जाता, उसको सुतरा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाया करते। तो ईदगाह में सुतरा आगे गाड़ा जाएगा, सुतरे के ऊपर मैंने मसला नंबर 110 ABCD के अंदर अलहदा से मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है। ये सुतरा वाजिब नहीं होता लेकिन अफजल है कि सुतरा सामने होना चाहिए। अच्छा, बाज अब जो लोग हैं ईदगाह के हवाले से बड़ी सख्ती करते हैं, खुसूसन अहले हदीस में भी, सारे नहीं है कुछ, वो कहते हैं जी ईद की नमाज जो है ना ये सिर्फ ईदगाह में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में ईद की नमाज नहीं हो सकती। ये बात पार्शली तो दुरुस्त है कि ईदगाह में ही नमाज होनी चाहिए, यही अफजल है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ ईदगाह में नमाज होगी, ऐसा नहीं है। नमाज मस्जिद में भी हो जाएगी, अफजलियत और गैर अफजलियत का चक्कर है, और इसके ऊपर एम्फसाइज करना और जानबूझ के लोगों को टॉन्ट करना। खुसूसन हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक खास स्कूल ऑफ थॉट है, अहले हदीस का भी एक समझ लें उसी में, कि जो इस हवाले से सख्ती करता है। बाकी जो आम अहले हदीस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में ही नमाज पढ़ाते हैं, और बाकी देवबंद बरेलवी भी शिया भी कोई ऐसा झगड़ा नहीं करते। तो मैं उनके लिए एक हदीस यहाँ पे ज़िम्नन बयान कर दूं। अस-सुननुल कुबरा इमाम बैहक़ी की किताब में जिल्द 3 सफ़ा 310 पे इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6052 मकबत शामिला के मुताबिक सैयदना उमर ने खुतबा दिया लोगों को और कहा, लोगों बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ईदगाह ले जाकर नमाज पढ़ाया करते थे, और ये बात ज्यादा आसान और वुसअत वाली भी थी, और वो लोग मस्जिद में समा भी नहीं सकते थे। बस अगर बारिश हो तो मस्जिद में नमाज ईद पढ़ लो, ये ज्यादा आसान है। यानी बारिश में एक उज़र है, अब जरूरी नहीं कि ईदगाह वाली सुन्नत ही पूरी करनी है, अगर बारिश है तो मस्जिद में पढ़े। और इसी तरीके से ईदगाह अगर कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, बास का सिक्योरिटी रीजंस भी हो जाती हैं, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर मस्जिद के अंदर ईद की नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। इसको सपोर्टिव एक हदीस भी है लेकिन वो ज़ईफ है, सुनन नबी दाऊद के अंदर मरफू हदीस भी मौजूद है, मिशकात में 1448 और अबू दाऊद के हवाले से, लेकिन वो ज़ईफ है, मैं बयान करना भी उसको मुनासिब नहीं समझता। 10वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1430। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र की 2 रकत नमाज पढ़ाई और उससे पहले और बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ी। यानी नमाज ईद से पहले 2 रकत तहियतुल वजू या तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकते। ईद की नमाज का प्रोटोकॉल है, ईद से पहले भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, बाद भी कोई नमाज, उस दिन इशराक की नमाज भी ना पढ़े, चाश भी ना पढ़े, वो नमाज ईद खुद ब खुद इक्विवेलेंट बन गई उसकी। जैसा कि रमजान से कंसेक्टिव पहले शबान के आखिरी दिनों में रोजा रखना मन है ताकि रमजान का प्रोटोकॉल रहे, ईद का प्रोटोकॉल यह है कि ईद वाले दिन उस इशराक के टाइम के अंदर आप जो है वो कोई और नमाज नहीं पढ़ेंगे सवाए ईद की नमाज के। अच्छा, और ये ईद की नमाज के टाइम के ऊपर भी इजमा है कि ये ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले रहेगा। जो मकरूह वक्त शुरू होता है उसके बाद ज़वाल आफ्ताब यानी इब्तिदाई ज़ोर हो जाती है, उससे पहले पहले आपने ईद की नमाज को पढ़ लेना, नहीं इशराक और चाश के वक्त के अंदर ईद की नमाज पढ़ना सुन्नत है। 11वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी सुनन इब्न माजा में है, सही सनद के साथ सुनन अबी दाऊद के अंदर है 1151, मिशकात में 1441 है। मिशकात वाली सनद ज़ईफ है लेकिन उसके फुट पे शेख ज़ुबैर साहब ने अबू दाऊद 1151 का हवाला दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईदैन में पहली रकत में क़िरात करने से पहले 7 तकबीरात और दूसरी में क़िरात से पहले 5 तकबीरात कहीं। ये 6 तकबीरात कोई साबित नहीं, ये 12 तकबीरात है। 12 हम तो 6 के ऊपर भी खुश हैं, चलो किसी बहाने रफ़ुल ईदैन करते तो है साल बाद ना, उन्हें पीछे पढ़ भी लिया करो। बाद लोग पूछते हैं नहीं हनफियों के पीछे पढ़ लें और कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ लिया करो जनाब। और वो जो 6 कर रहे हैं ना, 6 दफा चलो रफ़ा ईदैन करते हैं, कम से कम वो खुद शर्म तो महसूस करेंगे जो कहते हैं जी बुत रख के आते थे इसलिए रफ़ुल ईदैन होता था। अब उन बेशर्मों को पता चलेगा भाई ईद वाले दिन तुमने भी बुत रखे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ सल्फी जिद में आए हुए हैं, वो कहते हैं जी ईद का जो रफ़ुल ईदैन है ना ये ना भी करो खैर है, उन्होंने कहा तुसी करते हो तो पूछ लेते हैं। हाँ, शेख अलबानी का फतवा है, वो कहते हैं जी ईद और जनाजे की तकबीरात के साथ रफ़ुल ईदैन कोई नहीं। और यहां भी एक मौलाना साहब ईद से पहले कह रहे थे आज कोई ना भी करे खैर है, क्यों, बल्कि इनका बस चले ना ये ईद वाला रफ़ुल ईदैन खत्म करा दे कि चूंकि हनफी कर रहे हैं इसलिए खत्म करो। उन्होंने क्यों किया है, ठीक है ना। तो भाई ईद का रफ़ुल ईदैन हो, नमाज वित्र का रफ़ुल ईदैन हो, हम तो सजदे तिलावत से पहले भी रफ़ुल ईदैन के कायल हैं। मैं वो हदीस भी बता देता हूँ, सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है,
سنن ابی داؤد میں 722. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے جو وہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے. اور امام بیہقی نے اس سے رزلٹ نکالا ہے اہل سنت کے ائمہ میں سے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات آئیں گی ان میں رفع الیدین ہوگا، کیونکہ ابن عمر کہہ رہے ہیں رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی، چاہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر ہے وہ بھی رکوع سے پہلے ہے. اسی طریقے سے جنازے میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خود بخود قیام کی حالت میں تکبیرات ہیں. اسی طریقے سے نماز وطر وہ رکوع سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 130 میرا دیکھ لیں. رکوع کے بعد تو بدعت ہے اگر کوئی دعائے قنوت پڑھتا ہے رکوع کے بعد قنوت وطر والی، جو قنوت نازلہ ہے وہ سنت ہے. مسئلہ نمبر 130 میں نے بتایا، اس میں بھی آپ رفع الیدین اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھیں. اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے بارے میں میرا مسئلہ نمبر 119 میں نے یہ بات بتائی تھی، اور مسئلہ 70B تو رفع الیدین پہ ایکسکلوسیو ہے میرا 2.5 گھنٹے کا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت سے پہلے بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں گے اور پھر آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے تراویح کی نماز میں. تو ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے ہوگی وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوگی. یہ ابن عمر کا قول ہے. سنن ابی داؤد 722 مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. لہٰذا الحمدللہ ہم یہ تمام چیزوں پہ رفع الیدین کے قائل ہیں، اور یہ تو ہر رفع الیدین کے اوپر ہر انگلی کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں. سنن طبرانی کے اندر موجود ہے ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ہیں جو رفع الیدین کرتا ہے. تو ہم بھائی قنوت وطر والا بھی کرتے ہیں، ہم کوئی سلفیوں والی ضد نہیں رکھتے کہ جی وطر میں کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھیں ضد میں آ گئے وطر والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ انفی کر رہے ہیں. انفیوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے، وہ جناب وہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے ہیں، تو روزانہ یہ عشاء کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں سارے انفی، اور عید کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں جو 6 زائد تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں، یعنی وہ پہلی رکعت میں بھول گئے تکبیرات کہنا امام، تو دوسری تکبیرات جو ہے وہ پہلی والی 7 اگلی میں رکعت میں کہہ لیں. اس میں بھی بھول گیا تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مین سٹرکچر نماز کی اپنی جگہ موجود ہے. یہ سنت ہے تکبیرات، واجب اور فرض نہیں ہے. تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک رکعت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات رہ گئی نا، تو سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک علیحدہ رکعت پڑھے گا تو اس میں وہ قرات سے پہلے وہ 7 تکبیرات پوری کرے. اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں ملتے ہیں امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں. اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی. یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں، اور امام نے سلام پھیر دیا. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے. نماز جنازہ پہ بھی انشاءاللہ میں قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا. تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گئی تھی وہ آپ بعد میں کہیں، پھر آپ اپنا سلام الگ سے پھیریں جس طرح عام نمازوں میں رکھتے رہ جاتی ہیں تو آپ کرتے ہیں، اپنی رکھتے پوری کرتے ہیں. عید میں بھی اس طرح کریں گے، جنازے میں بھی. عید کی نماز سنت ہے، موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ یہ اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے. بعض امام بخاری نے بھی ایک قول سا نقل کیا، وہ بے سند ہی ہے، کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 نفل پڑھ لے اس کی جگہ. یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں. رہ گئی تو خیر ہے، جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے انہیں عید کی پڑھ کے کیا لینا ہے. اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے. اچھا احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کے رات سے پہلے کہتے ہیں. یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی. اس کا طریقہ بھی سن لیں. 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841. وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے، اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور جمعے میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے. تو 2 رکعت نماز ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی. ثنا پڑھنے کے بعد
پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے. حنفی چھوڑ دیتے ہیں, اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے, ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے. ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے, جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے, دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر, اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع, وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے, اللہ اکبر, اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی, لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد سورہ الاعلیٰ پڑھے گا, اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا, اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا, بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5ویں دفعہ, اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے.